اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے جہاں پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس بات کی حیثیت ہے اور باقی ملک کی جو اس وقت اکانومی کی پوزیشن ہے وہ کسی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں حیران ہوں جب یہ ساری پارٹیاں مل کر جب ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب نے مل کر یہ کام کیا تھا. ایک مرتبہ ایک ہندو رکن نے شراب کی حرمت کا بل پیش کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے مذہب کو استعمال کر کے آپ کیوں شراب کو عام کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں, کیا جو ہے وہ اسلام کا نام لینے والے اور کیا سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرنے والے, اور انہوں نے سب نے مل کر اس کو ڈیفر کروا دیا تھا اس بل کو. آپ نے اور بھی ملٹیپل ٹائم دیکھا کہ یہ پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا ایک انتخاب ہوا تھا جس میں وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی ہیں انہوں نے مل کر خرید و فروخت کی تھی. جب سنجرانی صاحب اور سلیم مانڈوی والا صاحب منتخب ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کوئی تفریق نہیں رہی تھی, سب نے مل جل کر ایک دوسرے کو بریف کیس بھجوائے تھے اور یہ مل کر کام کیا تھا. لیکن جب بھی کوئی پروڈکٹیو کام ہو, جب بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہو, کوئی معیشت کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی ہو, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو, تو اس پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت وہ ہماری اسٹیک ہولڈر یہ ہمارے صنعت کار ہیں, ہمارے تاجر ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان سے ملازمتیں وابستہ ہیں, لوگوں کی جابز ہیں ان میں. آپ ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں, آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. حکومت من مانے فیصلے کرتی رہے. ڈار صاحب اس وقت جو اس وقت پالیسیاں لے کر چل رہے ہیں, خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے. وہ اتنا زیادہ مطلب اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں بزی رکھا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اس کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کے جتنے بھی اہم اسٹیک ہولڈر ہیں اور اکانومی سے تعلق رکھنے والے لوگ ماہر ہیں اور ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بٹھا کر آپ پوچھیں تو صحیح اس وقت مسئلہ ہو کیا رہا ہے اور شارٹ ٹرم ریمیڈی ہمیں کیا مل سکتی ہے. اب اگر یہ سارے کنٹینرز موجود ہیں جن کو آپ نہیں چھوڑ رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں, فوڈ انگریڈینٹس جسے آپ کہتے ہیں. آپ فارما کا را مٹیریل موجود ہے, اس را مٹیریل کو کس طرح سے آگے پہنچایا جائے گا اس کی جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں. وہ سارے کے ساری پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں, ڈیمریجز پڑ رہے ہیں. اور پورٹ اینڈ شپنگ کے ایک منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے آ کر اعلان تو کر دیا لیکن کوئی اقدام سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ڈیمریجز نہیں دیں گے. تو بھائی یہ شپنگ کمپنی کے ڈیمریج کون ادا کرے گا؟ اور وہ شپنگ کمپنی کے جو ڈیمریجز ہیں وہ تو ڈالرز میں جائیں گے. تو جس ڈالر کا کرائسس ہے وہ آپ نے وہاں پر پورٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے اور وہی ڈالر ہمیں مزید ادا کرنے ہیں, تو آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی. جو کھانے پینے کی چیزیں تو ویسے ہی ان کی ایکسپائری ہو رہی ہے, دوائیں نہیں بنیں گے تو لوگ مریں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے بڑے بحران میں ان ظالموں نے کھڑا کر دیا. پھر چلیں آپ کے پاس ابھی پرابلم ہے تو 180 ڈیز کی جو ایل سیز ہیں یا کریڈٹ, آپ نے جو لوگ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ڈالر ویلیو ہوگی 180 دن کے بعد وہ ہم پے کریں گے. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیوں نہیں آپ کی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں؟ وہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی, جس کے نتیجے میں پوری معاشی ایکٹیویٹی, صنعتی ایکٹیویٹی متاثر ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک جس کو ویسے تو اتنا امپاور کر دیا کہ وہ خود بادشاہ ہو گیا, خود مختار ہو گیا, ڈائریکٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا. ملک کی جو حکومت ہے اس کا رول ختم ہو گیا, اسٹیٹ کا رول ختم ہو گیا, اسٹیٹ بینک کا رول بڑھ گیا. یہ کر دیا. لیکن آج جب کرائسس آیا تو اسٹیٹ بینک بھاگ رہا ہے اور اس نے سارا کا سارا ساہوکار بینکوں کے اوپر شفٹ کر دیا ہے سارا معاملہ, اور اس کے نتیجے میں یہ بینک اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں کون روکے گا, کون پوچھے گا؟ تو پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں اور یہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو فوری طور پر ان تمام لوگوں کو بٹھایا جائے, اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. اور خاص طور پر یہ جو اس وقت مسئلہ پڑا ہوا ہے پورٹ کے اوپر, ہمارے 7-8 ہزار کم از کم کنٹینرز موجود ہیں, ان کو چھوڑا جائے تاکہ کسی طریقے سے ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور ایکٹیویٹی ہو سکے. پچھلے دنوں انٹرنیشنل کرائسس بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی مسائل تھے, تو جس کی وجہ سے ہماری صنعتوں میں آرڈرز کی کمی تھی. اب آرڈرز ملنا شروع ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا ایک جیسے نہیں رہتی, لیکن جب آرڈر ملنا شروع ہو رہے ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی کیسے. اس وقت گیس کا شدید بحران ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی بتایا کہ زیرو پریشر کے اوپر جب آپ دے رہے ہیں گیس, تو یہ گیس کہاں سے خریدیں, لوگ کیا کریں؟ آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت
سندھ میں نکلنے والی گیس جو کہ پاکستان کی گیس کا 71% ہے، یہ سب سے پہلا رائٹ سندھ کا ہے، اور ظاہر ہے اس میں اسپیشلی ہماری انڈسٹری بہت بڑی تعداد میں یہاں کراچی میں موجود ہے۔ ہمارا حق ہے کہ پہلے گیس یہاں پر پرووائڈ کی جائے۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، وہاں شدید سردی ہے اور اس سردی میں ہمیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر باقی گیس تو جو ہے وہ دینا بنتا نہیں ہے۔ ہماری سندھ حکومت رائلٹی تو لے رہی ہے اس کی، لیکن اپنی انڈسٹری کو جو ہے گیس فراہم کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، اپنے ڈومیسٹک لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اور اس وقت پورے شہر کا برا حال ہے اور لوگ بلبلا رہے ہیں کہ بھائی گیس کہاں ہے۔ تو اور نالائکی کیا ہے، یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، جو ایکسپلوریشن ہونی چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، غلط بات ہے یہ۔ آپ پوچھیں ایکسپرٹس کو بٹھائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بلاکس سندھ میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی موجود ہیں، ایون کے پی میں موجود ہیں اور پنجاب میں بھی ریزرو موجود ہیں۔ ان بلاکس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، ان کو مارک کیا جا چکا ہے، لیکن ان بلاکس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا۔ کس کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ کام؟ انہی لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہو رہا کہ جن کے قدموں میں لا کر ہمیں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، جو انٹرنیشنلی ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے ساہوکار ادارے ہم پر مسلط کر دیے ان ظالموں نے۔ ہم ایسے نہیں تھے اس ملک میں، ہمارے پاس ہماری اپنی سوورنٹی تھی، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ دیوالیے پہ کھڑے ہو گئے، اب آ کر ہمارے قدموں میں پڑھ کر سارے کام کر لو۔ ہم آج بھی امریکہ کے لیے بھی اہم ہے، چائنا کے لیے بھی اہم ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اہم ہے۔ ہماری جو پوزیشن ہے اس کو ہمارے حکمران استعمال نہیں کرتے بلکہ غلامی اختیار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا یہ پورا کا پورا دھندا یہ پچھلی گورنمنٹ نے پورے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے۔ سب ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں، لیکن اس ہمام میں سب کے سب وہی ہیں جو ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس وقت فوری طور پر یہ ریمیڈی چاہیے کہ ہمارے جتنے کنٹینرز پورٹ پہ موجود ہیں ان سب کو چھوڑا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے۔ جو ایل سیز ڈیفر پیمنٹ کی ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے، کھانے پینے کی چیزوں کو، را مٹیریل کو پرائرٹی دی جائے، اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پانی کا جو K4 پروجیکٹ تھا 18 سال ہو گئے، 18 سال میں یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا۔ جھوٹ بول بول کر ہر پرائم منسٹر جاتا ہے کہ ہم 650 ملین گیلن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پیسے نہیں رکھتے۔ ابھی بھی انڈسٹری کو پانی نہیں مل رہا۔ انڈسٹری کا پانی جب آپ ڈومیسٹک پانی سے لے کر جاتے ہیں تو گھروں میں پانی نلکوں میں نہیں آتا، اور جب آپ وہاں پر نلکوں میں دیتے ہیں تو انڈسٹری میں نہیں آتا۔ یہ پانی سندھ، دریائے سندھ کا صرف 1% کوٹا چاہیے ہمیں، 1% کوٹا۔ 1991 میں ہمیں 1% کوٹا ایلوکیٹ ہوا تھا، ہمیں 1200 کیوسک مل جائے گا، ہمارے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن وہ 650 کے بجائے پچھلے پرائم منسٹر نے بھی اس کو 1/3 کر دیا تھا، اور ابھی بھی صرف اعلانات ہو رہے ہیں، اقدامات نہیں ہو رہے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی نظر میں ملکی معیشت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکومت اپنی مرضی کی پالیسیز بنا رہی ہے، معیشت اور سیکیورٹی پر کوئی بیٹھنے کو تیار تک نہیں۔ آئی ایم ایف کا قرض مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ ملک میں سیاست بازی اور دشمنیاں ہو رہی ہیں۔